بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اس ذات پاک کے نام جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا سارا نظام ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، میں آپ کی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ چیئرمین صاحب، سال میں لوگ انتظار کرتے ہیں بجٹ کا کہ بجٹ آئے گا تو غریبوں کی مشکلات حل ہوگی، لیکن دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ بجٹ سے پہلے ایسی ہنگامہ آرائی کی گئی کہ وہی بجٹ کی مقدس کتابوں کو ایک دوسرے کی طرف پھینکا گیا، جس سے ایوان کی بھی توہین ہوئی، ممبران کی بھی توہین ہوئی اور بجٹ کی بھی توہین ہوئی۔ جناب اسپیکر صاحب، نیا پاکستان کا نعرہ لگانے والوں کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں لا الہ الا اللہ کے نام پہ جب لوگوں نے اپنا خون دیا اس سرزمین کو، تب جا کے یہ پرانا پاکستان بنا۔ اور جب قائد اعظم محمد علی جناح کسی میٹنگ میں تشریف فرما ہوتے تھے اور لوگ چائے کی پیالی ہوتی تھی تو اٹھ کے چلے جاتے تھے کہ میں عوام کا پیسہ نہیں کھاتا، خالی پانی دیا کرو۔ یہ قائد اعظم کے ارشادات تھے اور یہ پرانا پاکستان تھا، یہ پرانا پاکستان تھا۔ جناب اسپیکر، جناب چیئرمین صاحب، پرانے پاکستان میں لوگوں میں محبت تھی، پیار تھا، سیاست تھی، لوگ یکمشت ہو کے پاکستان کے لیے نکلے تھے۔ لیکن اب پاکستان بنانے کا ٹائم ہے، اب پاکستان کو آگے لے جانے کا ٹائم ہے۔ لیکن دکھ کی بات ہے کہ ایسے ہاتھوں میں کمان چلی گئی ہے کہ نیا پاکستان تو کجا تو نئے پاکستان کا ایکسرے ہی نظر نہیں آتا۔ جناب چیئرمین صاحب، نہایت معذرت کے ساتھ، چیئرمین صاحب، بجٹ میں ایجوکیشن کے لیے جو رکھا گیا ہے نہایت ہی کم ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے دیہات کے اسکولوں میں جو بچے ہیں پڑھتے نہیں ہیں، وہاں گائیں بھینسیں باندھی ہوئی ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کے پی کے میں ہیپاٹائٹس بی عروج پہ ہے، سی اور بی، لیکن فلٹر شدہ پانی نہیں ہے۔ ہماری عورتیں دیہات میں جاتی ہیں، نہروں سے پانی بھر کے لاتی ہیں اور ان کو پھر جب وہ پیتی ہیں تو پانی گندا ہوتا ہے، اس سے ہیپاٹائٹس بی پھیلتا ہے۔ پھر ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ جا کے ٹیسٹ کرائیں۔ میرا خیال ہے عورت کے مقام کا ان کو پتہ نہیں ہے۔ عورت کا تو وہ مقام ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لاتی تھی تو تعظیم کے لیے حضرت کھڑے ہو جاتے تھے۔ عورت کی وہ حیثیت ہے، وہ مقام۔ آپ کا عمرہ اور حج ادا نہیں ہوتا جب تک آپ صحیح نہ کرے، یہ بھی ایک عورت کی برکت ہے، لیکن یہاں عورت کے لیے بھی کچھ نہیں رکھا گیا۔ جناب اسپیکر صاحب، مہنگائی اتنی عروج پہ ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو مار کے سلاتی ہیں بھوکا۔ جناب اسپیکر صاحب، ہم بھی متوسط طبقے کے لوگ ہیں، ہم بھی اسی زمین سے آئے ہوئے لوگ ہیں، اور جب ان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو دل دکھتا ہے۔ کیا رکھا گیا ہے ان لوگوں کے لیے؟ تنخواہوں میں اضافہ 10% کہہ کے ملازمین کا مذاق اڑایا گیا۔ 10% میں ملازم ٹماٹر خرید سکتا ہے، پیاز خرید سکتا ہے۔ پہلے تو لوگ ٹماٹر اور پیاز سے کھانا کھاتے تھے، اب تو ان کو وہ بھی میسر نہیں ہے۔ میں تو غریب کی بات کروں گی کیونکہ میں خود ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ جناب چیئرمین صاحب، عمران خان صاحب نے گھروں کا کہا تھا کہ اتنے لاکھ گھر دوں گا، اور ان گھروں پہ پھر کرایہ بھی لگا دیا، بنے نہیں ہیں گھر کہ یہ کرایہ دو گے۔ آپ کو شاید یاد ہے کہ نہیں ہے، آپ کے والد میرے ساتھ تھے، شرف گنج خان صاحب، میں اب بھی ان کی مغفرت کے لیے دعا گو ہوں، میرے ساتھ تھے۔ اور اس وقت میاں محمد نواز شریف نے اس دور میں پشاور میں خزانہ شوگر مل میں 300 گھر بنائے تھے، آشیانہ اسکیم اس کا نام تھا، اور 18ویں ترمیم کے تحت یہ گھر شفٹ ہو گئے تھے صوبے کو۔ لیکن کیا ہوا، جب جا کے دیکھا تو ان گھروں میں کتے بھونک رہے تھے۔ خدا کے لیے وہی گھر غریبوں کو دے دیں تاکہ کسی کے سر پہ تو چھت آ جائے۔ جناب اسپیکر صاحب، سوچ نہیں ہوتی، صرف یہ اقتدار کی جنگ ہے، اور یہ صرف اپوزیشن پہ تنقید ہے، بس ٹرانسفر ہے، تبادلے ہیں، فلاں کو پکڑو اندر ڈالو، فلاں کو یہ کرو، یہ ایک ضد ہے، اور اس سے ملک کی پوزیشن خراب ہو رہی ہے، اور باہر کی دنیا میں ہماری جو پوزیشن ہے وہ اچھی نہیں جا رہی۔ تو میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے اس بجٹ میں مہنگائی کو کم کریں، تنخواہوں میں اضافہ کریں۔ یہ جو صبح سے شام تک ڈیوٹی دے رہے ہیں ہمارے ساتھ، آخر ان کے بھی بچے ہیں جناب اسپیکر صاحب، یہ جو سیکریٹریٹ کا ملازمین ہیں ان کے بھی بچے ہیں، اور ایک سان کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر۔ ہم تھکتے ہیں تو یہ نہیں تھکتے،
ان کی بھی ضروریات ہے، تو ان کی بھی ضروریات کا خاص خیال رکھا جائے جناب اسپیکر صاحب۔ بہرحال مجھے اپنے اپوزیشن لیڈر کی تقریر کے اوپر اعتماد ہے اور میں اس کی تصدیق کرتی ہوں، انہوں نے جس چیز کا کہا ہے اس چیز کی قیمتیں کم کرنی چاہیے۔ جناب اسپیکر اتنا لمبا ٹائم آپ کا نہیں لیتی، ستم گر کی اگر بھیڑ ہے تو ہونے دو، جو اہل حق ہیں وہ تعداد سے نہیں ڈرتے، جن کے دل میں شریعت کا نور ہوتا ہے وہ کسی فرعون اور شداد سے نہیں ڈرتے۔ شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ محترمہ زیب جعفر صاحبہ جی۔